بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے کھانے پر جب چنگیز اور وکٹر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ وہاں ہرمن آ گیا۔ اس نے چنگیز کے ساتھ دوستانہ انداز سے ہاتھ ملایا اور کہا، تمہیں معلوم ہے کیا کہ ہماری افواج تاریخ کی سب سے بڑی مہم پر جا رہی ہیں؟ ہم تمہیں بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، بہت دور کی سیر کرائیں گے۔ وکٹر بھی ساتھ ہوگا چونکہ 2-3 بادشاہ ساتھ ہوں گے، اس لیے تم دونوں کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ میں ضرور چلوں گا۔ ہرمن کو رپورٹ مل چکی تھی کہ راشد چنگیز جاسوس ہے اور آج رات اس کے محکمے کی ایک جوان سال اور دلنشیں عورت جس نے اسے بے نقاب کیا ہے، اس سے گروہ کے دیگر افراد کے نام اور پتے بھی حاصل کر لے گی۔ ہرمن نے اس عورت کو نئی ہدایات دی تھیں اور نائب سے کہا تھا کہ چنگیز کے گروہ کا انکشاف ہونے تک یہ عورت اسے اکیلے ملتی رہے اور اتنی ہوشیار رہے کہ چنگیز کو شک نہ ہو۔ چنگیز کا دھیان اپنے کام میں تھا ہی نہیں، وہ لمحے گن گن کر گزار رہا تھا۔ اتنی بڑی کامیابی اس نے کبھی بھی حاصل نہیں کی تھی کہ اتنا عظیم راز اسے ملا ہو اور اتنی حسین لڑکی اس پر مر مٹی ہو۔ اس رات تریپولی میں وہ آخری رات سمجھ رہا تھا۔ مکمل راز لے کر اس عورت کے ساتھ اسے اگلے روز تریپولی سے نکل جانا تھا۔ وہ آخر فارغ ہو گیا اور اپنے کمرے میں گیا۔ وکٹر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کپڑے بدلے، مصنوعی داڑھی نہ لی، خنجر چوغے کے اندر چھپا لیا۔ وکٹر نے اسے کہا، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس عورت اور شراب کے نشے سے آزاد ہو کر اور دماغ کو حاضر رکھ کر بات کرنا۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم اس عورت کو پوری چھان بین کیے بغیر اسے اپنے سارے راز دے دو گے۔ چنگیز نے عجیب سے لہجے میں کہا، سنو وکٹر، میں اس عورت کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی لمبی ملاقاتیں کی ہیں، اس کی پوری کہانی سنی ہے۔ تم اسے نہیں سمجھ سکتے، میں بہتر سمجھتا ہوں، مجھے پاگل نہ سمجھو۔ یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ وکٹر چپ رہا کیونکہ اس نے چنگیز کے لہجے سے جان لیا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں۔ اسے یہ احساس تو تھا کہ چنگیز کی شکل و صورت اور قد بد میں اتنی کشش ہے کہ اس عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت اونچے درجے کی عورتیں بھی اسے نظر بھر کر دیکھتی ہیں، لیکن اس عورت کے متعلق اسے وہم سا تھا کہ چنگیز کو دھوکہ دے رہی ہے، اور اگر وہ دھوکہ نہیں دے رہی تو چنگیز اسے اپنی اصلیت بتا کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اگر یہ عورت مسلمان جاسوس ہی ہے تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسے سرکاری طور پر نہیں بھیجا گیا تھا۔ وکٹر اطمینان محسوس نہیں کر رہا تھا۔ چنگیز چلا گیا لیکن وکٹر گہری سوچ میں کھویا رہا۔ چنگیز کے جانے کے بعد وہ سو جایا کرتا تھا، مگر اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ لیٹنے کی بجائے بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ عورت اسی جگہ چنگیز کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے قریب زمین پر شراب کی سرئی اور 2 پیالے پڑے تھے۔ اندھیرے میں چنگیز کو سائی کی طرح آتا دیکھ کر وہ دوڑ پڑی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی جیسے بچہ ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ اس نے ایسے والہانہ پن اور خود سپردگی کا مظاہرہ کیا جس نے چنگیز کی عقل پر خمار طاری کر دیا اور اس کے جذبات بیدار ہو گئے۔ اس عورت نے اپنے حسن و جوانی کے وہ سارے ہتھیار استعمال کیے جن پر ہرمن کے نائب نے ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ تمہارے یہ ہتھیار بیکار تو نہیں ہو گئے۔ اس نے چنگیز سے رندیائی ہوئی آواز میں پوچھا، تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ تمہاری محبت نے مجھے ایسا بے بس اور مجبور کر دیا ہے
کہ میں نے اپنا اتنا نازک راز تمہیں دے دیا ہے۔ عورت اس کی کمر کے گرد ایک بازو لپیٹے اسے وہاں سے لے گئی۔ جہاں سرئی اور پیالے رکھے تھے اسے وہاں بٹھایا اور پیالوں میں شراب ڈال کر بولی، فتح کی خوشی میں ایک جام۔ چنگیز اس قدر مسرور تھا کہ اس نے فوراً پیالہ لے کر پی لیا۔ عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی۔ چنگیز نے وہ بھی پی لی۔ ان سے 8-10 قدم دور ایک درخت تھا۔ کوئی پیچھے سے رینگتا ہوا آیا اور اس درخت کے تنے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ رات خاموش تھی۔ درخت کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو چنگیز اور عورت کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ سرگوشیوں میں نہیں، ذرا اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ چنگیز نے عورت سے پوچھا، اب بتاؤ کیا خبر لائی ہو؟ ایسی خبر لائی ہوں جو سلطان ایوبی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنی ہوگی۔ میں صلیبیوں کی موت کا پروانہ لائی ہوں۔ اس نے چنگیز کو صلیبیوں کا پلان اور پیش قدمی کا راستہ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں حملہ کریں گے۔ اس نے صلیبی فوج کی رسد کا راستہ بھی بتایا اور یہ بھی کہ کوچ کب ہوگا۔ چنگیز نے عورت سے کہا، ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے۔ کل رات نکل چلیں کیا؟ نہیں، ہمیں جس راز کی ضرورت تھی وہ مل گیا ہے، لیکن میرے دل میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی ہے میں اسے سرد کر کے جاؤں گی۔ صلیبیوں نے اپنی فوج کے لیے بے اندازہ رسد جمع کر لی ہے۔ خیموں اور ہتھیاروں کا کوئی حساب نہیں۔ آتش گیر سیال کے مٹکے بھی ہیں اور اناج کے انبار بھی۔ یہ ذخیرہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اسے تباہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ پہرے کا اتنا ہی انتظام ہے کہ 7-8 سپاہی رات کو گشت کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ صلیبیوں نے یہ ذخیرہ 3-4 مہینوں میں جمع کیا ہے۔ اگر ہم نے اسے نظر آتش کر دیا تو ان کا حملہ 3-4 مہینوں کے لیے رک جائے گا۔ اس عرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی تیاریاں مکمل کر لے گا۔ تم ہرمن کو جانتے ہو، میں نے اس کے دل سے بھی راز نکال لیے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی نئی بھرتی کر رہا ہے اور اس کی اپنی فوج اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑ کر اتنا جانی نقصان اٹھا چکی ہے کہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ بدبخت صلیبی سلطان ایوبی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ صلیبیوں کا کوچ التوا میں ڈالا جائے۔ اس کا واحد ذریعہ کمزوری یہ ہے کہ ان کی رسد جلا دی جائے۔ ان کے جو ہزاروں گھوڑے ہیں انہیں ہلاک کرنے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسد کو آگ کون لگائے گا؟ یہ تمہیں معلوم ہوگا کہ یہاں تمہارے کتنے آدمی موجود ہیں، ان میں چھاپہ مار بھی ہوں گے۔ یہ کام ان کے سپرد کیا جائے۔ یہاں تمہارے کتنے چھاپہ مار موجود ہیں؟ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا ہے کہ دشمن کے مقبوضہ علاقوں میں تباہ کاری نہ کی جائے، کیونکہ چھاپہ مار تو تباہ کاری کرنے کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پر سزا بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملتی ہے۔ صلیبی ان کے گھروں میں گھس کر ان کی مستورات کو بھی پریشان کرتے ہیں، اس لیے ہم نے چھاپہ ماروں کو واپس بھیج دیا تھا۔ یہاں جاسوس ہیں، وہ تخریب کاری بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہاں کے چند ایک جوانوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ عورت نے چنگیز کے پیالے میں شراب ڈال کر اپنے ہاتھوں سے پیالہ اس کے منہ کے ساتھ لگا کر پوچھا، انہیں کسی جگہ اکٹھا کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے کیا؟ چنگیز نے شراب کا پیالہ پی کر کہا، ہم نے ایک مسجد کو خفیہ اڈا بنا رکھا ہے۔ اس نے مسجد کا محل وقوع بتا کر کہا، اس مسجد کا امام ہماری جماعت کا امیر ہے، بہت قابل اور دلیر انسان ہے۔ میں آج رات ہی اسے بتا دوں گا، وہ کل ان جوانوں کو مسجد میں اکٹھا کر لے گا۔ وہ سب نماز پڑھنے کے بہانے آئیں گے۔
صرف ایک قابل اور دلیر آدمی سے کام نہیں چلے گا، امام کے ساتھ تم اور 3-4 اور ذہین آدمیوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس تباہکاری کا منصوبہ دانشمندی سے بنے۔ یہ ذخیرہ اس وقت تباہ کیا جائے گا جب ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے، ورنہ شہر کی ناکہ بندی ہو جائے گی۔ صرف امام نہیں، یہاں ہمارا ایک سے ایک بڑھ کر قابل آدمی موجود ہے۔ چنگیز نے چند ایک آدمیوں کے نام بتا دیے اور کہا، میں ان سب کو مسجد میں بلا سکتا ہوں۔ یہ عورت چنگیز سے یہی راز لینا چاہتی تھی۔ اس نے اس گروہ کے متعلق کچھ اور باتیں پوچھیں جو چنگیز نے بتا دیں اور کہا، اس محل میں میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ وکٹر نام کا جو آدمی ہے وہ بھی ہمارے گروہ میں ہے۔ عورت نے چونک کر کہا، وکٹر بھی؟ ہاں، کیا تم ہماری استادی کی تعریف نہیں کرو گی کہ ہم نے ایک عیسائی کو بھی اپنا جاسوس بنا رکھا ہے؟ عورت کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، کل دن کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گی، مجھے وہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عورت جانے کے لیے اٹھی۔ درخت کی اوٹ میں چھپے ہوئے آدمی نے حرکت کی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے کمر بند سے خنجر نکالا اور 8-10 قدم کا فاصلہ 2 چھلانگوں میں طے کر کے عورت کو پیچھے سے ایک بازو سے جکڑ لیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا، تیزی سے نیچے آیا اور خنجر عورت کے سینے میں اتر گیا۔ عورت کی ہلکی سی چیخ سنائی دی اور یہ آواز، میرے سینے میں خنجر اتر گیا ہے۔ چنگیز نے خنجر نکالا اور اس آدمی کو للکار کر اس پر حملہ کیا۔ اس آدمی نے گھوم کر عورت کو آگے کیا اور کہا، میں وکٹر ہوں چنگیز، اس بدبخت کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ عورت سسک رہی تھی۔ وکٹر نے اسے پیچھے سے ایک بازو میں دبوچ رکھا تھا۔ چنگیز شراب کے نشے میں کہہ رہا تھا، تم ذلیل عیسائی سانپ کے بچے نکلے۔ وہ گھوم کر اس پر حملہ کرنے لگا۔ وکٹر نے عورت کو آگے کر دیا اور اسے ڈھال بنا کر بولا، ہوش میں آؤ چنگیز، تم نے اسے سب کچھ بتا کر سارا کھیل برباد کر دیا ہے۔ اگر یہ زندہ رہی تو کل ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ چنگیز بپھرے ہوئے چیتے کی طرح اس کے ارد گرد گھوم اور پھنکار رہا تھا۔ لڑکی ابھی ہوش میں تھی اور کراتے ہوئے بولی، چنگیز، میرے خون کا انتقام تمہارے سر ہے۔ عیسائی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ میں اب زندہ نہیں رہوں گی۔ یہ ہمارا نہیں، صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ چنگیز نے جست لگا کر وکٹر پر حملہ کیا۔ وکٹر نے بار بار اسے کہا کہ وہ دھوکے میں آ گیا ہے اور اس عورت کو قتل کر کے لاش دور پھینک آئیں گے۔ وہ مرد بن چکا تھا جس کی محبوبہ کو ایک اور مرد نے پکڑ رکھا تھا اور اس کے سینے میں خنجر بھی اتار چکا تھا۔ اس نے سامنے سے عورت کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وکٹر پیچھے کو گرا اور عورت اس کے اوپر گری۔ چنگیز نے وکٹر پر خنجر کا وار کیا۔ وہ ہوشیار اور پھرتیلا تھا، ایک طرف ہو گیا اور اٹھا۔ چنگیز نے اس پر ایک اور وار کیا، خنجر اس کے کندھے میں لگا۔ وکٹر نے سنبھل کر جوابی حملہ کیا۔ چنگیز کا بھی زندہ رہنا خطرناک تھا۔ وکٹر کا خنجر چنگیز کے پیٹ میں جا لگا۔ چنگیز نے خنجر کھا کر وار کیا جو وکٹر کے بازو کو چیر گیا۔ اس نے چنگیز کے سینے میں خنجر مارا۔ چنگیز شراب کے نشے میں پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ وکٹر نے ایک اور وار اس کے سینے پر ہی کیا اور چنگیز گر پڑا۔ اس نے عورت کے دل پر ہاتھ رکھا پر دل خاموش تھا اور وہ مر چکی تھی۔ چنگیز بھی آخری سانس لے رہا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ وکٹر کے کندھے اور بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے عورت کے کپڑے پھاڑے اور بازو باندھ لیے۔ کندھے کے زخم پر کپڑا ٹھونس دیا تاکہ خون بند ہو جائے۔ وہ چل پڑا اور اس نے رفتار تیز کر لی۔
زخموں پر کپڑا باندھ لینے کے باوجود خون نہ رکا، پر اس نے پرواہ نہ کی اور چلتا گیا۔ وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا اور ایک موڑ مڑ کر وہ ایک فراخ گلی میں چلا گیا۔ تریپولی پر گہری نیند طاری تھی، گلیاں سنسان تھی اور تمام گھروں کے دروازے بند تھے، صرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ خدا کے گھر کا دروازہ تھا جو مسجد تھی۔ وہ اس مسجد میں پہلی بار آیا تھا۔ چنگیز نے اسے بتا رکھا تھا کہ کبھی اس مسجد میں جانے کی ضرورت پڑے تو مسجد کے صحن میں چلے جانا۔ بائیں دیوار میں ایک دروازہ ہے جو امام کے گھر کا ہے۔ وکٹر نے یہ مسجد باہر سے دیکھی تھی۔ یہ سلطان ایوبی کے تریپولی میں موجود جاسوسوں کا خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا، اور مسجد کا امام مسجد کا ہی نہیں بلکہ جاسوسوں کے اس گروہ کا بھی امام تھا۔ وکٹر نے کھلے دروازے میں داخل ہو کر جوتے اتار دیے۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ امام گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دروازے کی دستک نے اسے جگا دیا۔ اس نے دانستہ توقف کیا۔ وہ دستک ایک بار پھر سننے کے انتظار میں تھا۔ دستک پھر ہوئی۔ یہ جاسوسوں کی مخصوص دستک تھی۔ پھر بھی اس نے لمبا خنجر ہاتھ میں لیا اور دروازہ کھول کر دھیمی آواز میں کہا، چنگیز۔ وکٹر نے جواب دیا، وکٹر جناب، اندر چلیں۔ امام نے اندھیرے میں وکٹر کا بازو تھام کر پوچھا، خون کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ میرا خون ہے۔ امام اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ دیا جلایا تو اسے نظر آیا کہ وکٹر کے کپڑے خون سے لال اور تر ہو رہے تھے۔ وکٹر کے ساتھ اس کا وہی تعارف تھا جو چنگیز نے غائبانہ کرا رکھا تھا۔ امام نے اسے دور سے دیکھا تھا۔ وکٹر کو وہ پس منظر میں رکھتے تھے جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ عیسائی تھا، بلکہ یہ کہ اسے انہوں نے اندر کی اطلاعات فراہم کرنے کا کام سونپ رکھا تھا۔ یہ جاسوسی کا ایک طریقہ اور ان کی اپنی تنظیم تھی۔ اس لحاظ سے امام اور وکٹر ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ تم آئے ہو، چنگیز کیوں نہیں آیا؟ وہ اب کبھی نہیں آ سکے گا۔ امام نے گھبرا کر پوچھا، کیوں؟ پکڑا گیا ہے؟ اسے اس کے گناہوں نے پکڑا ہے اور میرے خنجر نے اسے سزائے موت دے دی ہے۔ آپ میرا خون نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ میرا خون بند کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ آپ گھبرائیں نہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ چنگیز زندہ نہیں، ورنہ ہم میں سے ہر کوئی قید خانے کی اذیتوں سے مارا جاتا۔ امام نے بہت تیزی سے دوائیاں نکالیں، پانی لایا اور اس کے زخم دھونے لگا۔ وکٹر کو کپڑے بدلنے کو کہا تو وکٹر نے جواب دیا، نہیں، میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں انہی کپڑوں میں واپس جاؤں گا۔ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے۔ میرا عزیز دوست اور بڑے ہی خطرناک سفر کا ساتھی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ میں آپ سب کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ میں اپنی گردن جلاد کے آگے جھکا کر آپ سب کو صاف بچا لوں گا۔ امام اس کے زخم صاف کر کے ان پر سفوف چھڑک رہا تھا اور وکٹر اسے سارا واقعہ سنا رہا تھا۔ اس نے ہر ایک تفصیل سنا کر کہا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ عورت فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے وہ بوڑھا کمانڈر کبھی نہیں دیکھا تھا جس کی وہ اپنے آپ کو دشتہ بتاتی تھی۔ اس کا ہر رات چنگیز کے راستے میں آ جانا ایک ثبوت تھا کہ وہ قریب ہی کہیں ہوتی ہے اور چنگیز پر نظر رکھتی ہے۔ میں نے چنگیز سے جب بھی کہا کہ وہ زیادہ احتیاط کرے تو وہ غصے میں آ جاتا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شراب بھی پینے لگا تھا۔ مجھے شک ہے کہ شراب میں اسے حشیش ملا کر پلائی جاتی تھی، ورنہ چنگیز جیسا سخت آدمی اور ایمان کا پکا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس فریب میں نہ آتا۔ بڑی خوبصورت لڑکیاں اسے اپنی محبت میں گرفتار کرنے کی کوشش کر چکی تھیں۔
وہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اسے اپنے حسن اور حشیش کی آمیزش والی شراب کے طلسم میں جسمانی نہیں بلکہ ذہنی طور پر گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے جب یہ بتایا کہ اس نے عورت کو بتا دیا ہے کہ وہ جاسوس ہے تو میرا دل کانپ اٹھا۔ مجھے جیسے عالم غیب سے اشارہ مل رہا تھا کہ چنگیز نے اتنی بڑی لغزش کی ہے جس کی سزا صرف اس کی نہیں ہم سب کی موت ہے، اور اس کی یہ لغزش شام اور مصر کی آزادی کی موت کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی عقل پر عورت نے جو طلسم طاری کر دیا تھا وہ اسے ہم سے، اپنے فرائض سے اور اپنے ایمان سے بھی بہت دور لے گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے، اور اگر چنگیز کا رویہ نہ بدلے تو اسے بھی ختم کر دیا جائے۔ ملک اور قوم کو خطرے سے بچانے کے لیے ایک آدمی کا قتل کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو جاسوسی کا اصول ہے کہ گروہ کے کسی آدمی پر غداری کا شک ہو یا اس کی وساطت سے راز فاش ہونے کا خطرہ ہو تو اسے ختم کر دیا جائے۔ میں نے پھر بھی اس کے قتل سے گریز کیا مگر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔